اردو کی مختصر داستانوں میں باغ و بہار زبان و بیان کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ اس میں 4 درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو اصل میں درویش نہیں بلکہ صاحب حیثیت افراد تھے۔ گردش فلک کے ہاتھوں تباہ ہو کر وہ اس حال کو پہنچے ہیں۔ باغ و بہار کے سن تالیف کے بارے میں خود میر امن کا بیان ہے کہ 1215 ہجری کے آخر سال میں کہنا شروع کیا، باعث عدم فرصت کے 1217 سن کی ابتدا میں انجام ہوئی۔ اس لحاظ سے اس کا سن تکمیل 1802 عیسوی قرار پاتا ہے۔ باغ و بہار کا ماخذ تحسین کی نو طرز مرصع ہے۔ تحسین نے مشکل اور پرتکلف نثر میں نو طرز مرصع تحریر کی تھی۔ میر امن نے اسے بول چال کی زبان اور روان نثر میں پیش کر کے تاریخ ادب میں اپنی جگہ بنا لی۔ میر امن کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہماری معلومات محدود ہیں۔ ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ وہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے آباء و اجداد مغل دربار سے وابستہ تھے اور صاحب منصب تھے۔ 18ویں صدی عیسوی میں جب دہلی کے حالات خراب ہوئے تو میر امن تلاش معاش میں پہلے عظیم آباد گئے، کئی سال وہاں مقیم رہے، پھر افراد خانہ کو وہیں چھوڑ کر کلکتہ پہنچے۔ تقریباً 2 سال تک نواب دلاور جنگ کے چھوٹے بھائی محمد کاظم خاں کے اتالیق رہے۔ مئی 1801 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج میں ان کا تقرر ہوا اور جون 1806 عیسوی تک وہ اس ادارے میں رہے۔ اس دوران انہوں نے باغ و بہار اور گنج خوبی کے نام سے 2 کتابیں لکھیں۔ میر امن نے شاعری بھی کی ہے۔ ان کا تخلص لطف تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کی شاعری چندہ قابل ذکر نہیں۔ ان کا اصل میدان نثر ہے اور نثر نگار کی حیثیت سے ہی وہ معروف ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ باغ و بہار کے مصنف کے حیثیت سے مشہور ہیں۔ باغ و بہار میں 4 درویشوں کا قصہ ایک بنیادی پلاٹ کے تحت جوڑا گیا ہے۔ داستان کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ اب آغاز قصے کا کرتا ہوں، ذرا کان دھر کر سنو اور منصفی کرو۔ سیر میں 4 درویش کی یوں لکھا ہے اور کہنے والے نے کہا ہے کہ آگے روم کے ملک میں کوئی شہنشاہ تھا کہ نوش رواں کسی عدالت اور حاتم کسی سخاوت اس کی ذات میں تھی۔ نام اس کا آزاد بخت اور شہر قسطنطنیہ اس کا پایہ تخت تھا۔ اس کے وقت میں رعیت آباد، خزانہ معمور، لشکر مرفع، غریب غربا آسودہ، ایسے چین سے گزران کرتے اور خوش رہتے کہ ہر ایک گھر میں دن عید اور رات شب برات تھی۔ راہی مسافر جنگل میدان میں سونا اچھالتے چلے جاتے، کوئی نہ پوچھتا کہ تمہارے منہ میں کئے دانت ہیں اور کہاں جاتے ہو۔ آزاد بخت چونکہ بادشاہ ہے اس لیے اسے زندگی کی ہر نعمت میسر ہے، لیکن اس کی محرومی یہ ہے کہ اس کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ 40 سال کی عمر میں ایک دن اچانک اسے احساس ہوا کہ افسوس، تو نے اتنی عمر ناحق برباد کی اور اس دنیا کی حرص میں ایک عالم کو زیر و زبر کیا۔ اتنا ملک جو لیا اب تیرے کس کام آئے گا؟ آخر یہ سارا مال اسباب کوئی دوسرا اڑاوے گا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اسے مایوسیوں نے آ گھیرا۔ کاروبار سلطنت سے کنارہ کش ہوا اور گوشہ تنہائی میں جا بیٹھا۔ جب یہ خبر پھیلی تو مفسدوں کی بن آئی، سرکشی عام ہوئی۔ اس صورتحال نے امراء اور وزراء کو فکر مند کیا۔ آخر خیرت مند وزیر نے بادشاہ کو سمجھایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے آپ کو سلطنت بخشی ہے وہی آپ کو اولاد بھی دے گا۔ انصاف کے ساتھ حکومت کیجیے اور اپنے لیے دعا کیجیے۔ یہ نصیحت بادشاہ کو پسند آئی اور وہ امور سلطنت کی جانب حسب سابق متوجہ ہوا۔ دربار سے فارغ ہو کر عبادت کرتا، دعا مانگتا۔ ایک دن اس نے کتاب میں پڑھا کہ اگر کسی کو کوئی ایسی فکر لاحق ہو جس کا حل اس کے پاس نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا معاملہ تقدیر کے حوالے کرے اور آپ قبرستان کی طرف رجوع کرے۔ چنانچہ بادشاہ رات کے وقت قبرستان جا پہنچا۔ وہاں اس نے 4 درویشوں کو دیکھا جو یکجا بیٹھے تھے۔
یکایک ان میں سے کسی کو چھینک آئی اور سب چونک اٹھے۔ کسی نے یہ تجویز رکھی کہ رات کاٹنے کے لیے ہم سب اپنے اپنے احوال سنائیں، اور اس طرح پہلے درویش کا قصہ شروع ہوتا ہے، پھر دوسرے درویش کی باری آتی ہے اور اس کی کہانی ختم ہوتے ہوتے رات کا آخری پہر آ پہنچتا ہے۔ آزاد بخت محل لوٹ آتا ہے۔ صبح ہوئی تو آزاد بخت نے درویشوں کو بلا بھیجا اور باقی 2 درویشوں سے کہا کہ وہ بھی اپنی بیتی سنائیں۔ انہیں آمادہ کرنے کے لیے بادشاہ نے خود بھی ایک کہانی سنائی اور اس کے بعد ان کی روداد سنی۔ چوتھے درویش کی کہانی تمام ہوتے ہی بادشاہ کو خوشخبری ملی کہ اس کے گھر بیٹا ہوا ہے، اور اس طرح آزاد بخت کی مراد بر آئی۔ لیکن ایک دن اچانک نومولود شہزادہ اپنے پالنے سے غائب ہو گیا۔ محل میں کوہرام مچ گیا، مگر تیسرے دن شہزادہ یکایک واپس بھی آ گیا۔ یوں ہی ہر نوچندی جمعرات کو وہ غائب ہو جاتا اور پھر لوٹ آتا۔ بالآخر یہ راز کھلا کہ شہنشاہ جن کو اس سے الفت ہو گئی ہے۔ شہزادے کے غائب ہونے میں اسی کا ہاتھ ہے۔ اسی شہنشاہ جن کی عنایت سے چاروں درویش بھی اپنی مراد کو پہنچتے ہیں۔ فوق فطری عناصر کے علاوہ باغ و بہار میں تہذیب و معاشرت کی عکاسی بھی ملتی ہے، لیکن اس داستان کا سب سے نمایاں پہلو میر امن کا اسلوب بیان ہے۔ وہ بول چال کی زبان کو ادب کی زبان بنا دینے کا ہنر جانتے ہیں۔ حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل بھی اردو کی ایک مشہور داستان ہے۔ اس میں حاتم طائی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سخاوت، شجاعت اور دردمندی حاتم کی سرشت میں داخل ہے۔ ایک بار وہ کسی ویرانے سے گزر رہا تھا کہ کسی کے رونے اور آہیں بھرنے کی صدا سنائی دی۔ معلوم ہوا یہ شہزادہ منیر شامی ہے جو خراسان کی حسن بانوں کے فراق میں خاک بسر ہے۔ حسن بانوں کی یہ شرط ہے کہ جو اس کے 7 سوالوں کے جواب لائے گا اسی سے وہ شادی کرے گی۔ یہ سوالات کچھ اس طرح تھے: ایک بار دیکھا ہے، دوسری دفعہ کی ہوس ہے، اس قول کا پس منظر کیا ہے؟ ایک شخص نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے، نیکی کر اور دریا میں ڈال، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی جنگل میں کھڑا کہتا ہے، کسی سے بدی نہ کر، اگر کرے گا تو وہی پائے گا، وہ یہ صدا کیوں لگا رہا ہے؟ سچے کو ہمیشہ راحت ہے، کہنے والے نے کیا راحت پائی؟ ایک پہاڑ سے آواز آتی ہے، وہاں آواز کرنے والا کون ہے اور اس کوہ ندا کے ادھر کیا اسرار ہے؟ ایک موتی مرغابی کے انڈے کے برابر موجود ہے، اس جیسا دوسرا موتی چاہیے۔ حمام بادگرد کیا ہے، اس میں لوگ کیوں نہاتے ہیں؟ حاتم طائی نے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں رات دن ایک کر دیے، ویرانوں کی خاک چھانی، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کیا، آخرکار کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ اپنے تمام سوالوں کے جواب پا کر حسن بانو منیر شامی سے شادی کے لیے رضامند ہو گئی، اور یوں قصہ بخیر و خوبی اختتام کو پہنچا۔ اس داستان کی زبان بھی آسان اور عام فہم ہے۔ 19ویں صدی میں فورٹ ولیم کالج سے باہر جو داستانیں لکھی گئیں ان میں انشا کی رانی کیتکی کی کہانی اور سلک گوہر کا ذکر بوجوہ ضروری ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ عربی فارسی کا کوئی لفظ آنے نہ پائے، اور سلک گوہر کا امتیاز یہ ہے کہ یہ صنعت غیر منقوط میں تحریر کی گئی ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب بھی اس دور کی ایک اہم داستان ہے۔ یہ لکھنوی طرز تحریر، طرز معاشرت اور رسم و رواج کی عکاسی کے لیے مشہور ہے۔ اس کا سن تالیف 1240 ہجری ہے۔ سن عیسوی کے حساب سے یہ 1824-25 میں قلم بند ہوئی اور اس کے تقریباً 19 سال بعد شائع ہوئی۔ یہ ایک تبازات داستان ہے۔ اس کا مرکزی کردار شہزادہ جان عالم ہے
وہ ایک طوطے کی زبانی انجمن آرا کے حسن کا ذکر سن کر اس کی جستجو میں نکل پڑتا ہے۔ راستے میں پیر مرد کی بیٹی ملکہ مہر نگار سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور بالآخر شادی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جان عالم ایک بار پھر عازم سفر ہوتا ہے۔ منزل مقصود پر پہنچ کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دیو انجمن آرا کو اٹھا لے گیا ہے۔ شہزادہ دیو کو شکست دے کر انجمن آرا کو چھڑا لیتا ہے۔ داستان کے آخر میں وہ ملکہ مہر نگار اور انجمن آرا کو لے کر وطن لوٹ آتا ہے۔ درمیان میں اور بھی بہت سے حیرت انگیز واقعات سامنے آتے ہیں جن کے ذکر کی فی الحال گنجائش نہیں۔ البتہ رجب علی بیگ سرور کے اسلوب نگارش کے امتیازات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ فسانہ عجائب از اول تا آخر مقفع نثر میں لکھی گئی ہے۔ قافیہ بندی کے علاوہ عربی فارسی کے نامانوس الفاظ و تراکیب، تشبیہات و استعارات اور متعدد لفظی صنعتوں کا بھی سرور نے اہتمام کیا ہے، اور یہی اس داستان کا سب سے اہم پہلو ہے۔ بلا شبہ یہ دبستان لکھنؤ کی نمائندہ داستان ہے۔ 19ویں صدی میں اور بھی بہت سی مختصر داستانیں قلم بند ہوئیں، لیکن ان کا تذکرہ طوالت کا باعث ہوگا، اس لیے اس گفتگو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ باقی پھر کبھی۔ شکریہ۔